یہ لڑکا اللہ کے بارے میں بہت عجیب سوال کر رہا تھا اور یہ امریکہ سے تھا اور ملحد تھا۔ The second side of the coin is, for some reason, if I believe that, okay, God is almighty and He understands, everything is great, God is great, why is God insisting in the Quran? دوستو، النشر ٹی وی آپ کے لیے اس انگلش ویڈیو کا اردو ترجمہ لایا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا عجیب اور دلچسپ سوال کرنے والا یہ لڑکا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت آسانی سے بنائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے کہ کن فیکن، کہ ہو جا تو پس وہ ہو جاتا ہے، اگر اتنا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا اتنا آسان تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احسان کیوں جتا رہے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو، ان ندیوں کو دیکھو اور اس میں میری قدرت کو پہچانو۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کام پر اتنا فخر اور اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ میری تعریف کرو کیونکہ میں نے یہ بہت اچھا بنا دیا ہے۔ دوستو، یہاں پر اس لڑکے کا یہ سوال بہت عجیب تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مائک پر آئے اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ اس لیے کہا ہے کہ پہاڑوں کو دیکھو، ان ندیوں کو دیکھو اور ان میں میری شان کو تلاش کرو، میری قدرت کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے ہرگز نہیں فرماتا تاکہ اللہ کی تعریف کی جائے، بلکہ یہ یاد دلایا جاتا ہے انسان کو کہ دیکھو آج یہ پہاڑ ہیں اور انہوں نے پہاڑ بننا منتخب کیا اور تم نے انسان بننا منتخب کیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اللہ کی تعریف ضرور بیان کرتے ہیں اور قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ایسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تعریف نہیں سننا چاہتے بلکہ انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو اور صحیح راستے پر آ جاؤ، اور آپ بے وقوف تھے کہ آپ نے یہ منتخب کر لیا کہ آپ کو انسان بننا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مثال کے طور پر اللہ کہتا ہے کہ میری تعریف کرو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے پر کوئی اثر پڑ جاتا ہے؟ اگر ہم 1000 بار بھی کہیں یا ایک بار بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، یہ بات ویسے ہی واضح ہے، ہمارے کہنے سے اللہ تعالیٰ بڑا نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کیوں کہلوانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انسان کی نفسیات میں ایسا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ تعریف کے قابل انسان کی تعریف کرتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو مشہور ہوتے ہیں انسان ان کی تعریف کرتا ہے اور ان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکا بات کو صحیح سے سمجھ نہیں رہا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے کہا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی والدہ کو گلی میں چلتے ہوئے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے، اور وہاں پر کوئی راہگیر عام سا آدمی آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتا ہے یا ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور دوسری جانب ایک بہت بڑا دل کا سرجن، دل کا ڈاکٹر ہے جو کہ ان کا علاج کر سکتا ہے۔ آپ اپنی والدہ کا علاج اس راہ چلتے گلی کے آدمی سے کروانا چاہیں گے یا پھر آپ اپنی والدہ کے علاج کے لیے اس بڑے ڈاکٹر کا انتخاب کریں گے جو کہ دل کے موضوع پر صلاحیت رکھتا ہے اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ ہارٹ اسپیشلسٹ سے اپنی والدہ کا علاج کرواؤں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جو جانے مانے لوگ ہیں اور جس کام کے لیے مخصوص ہیں، جن پر آپ کا بھروسہ ہے، آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان پہ اعتبار بھی کرتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم دراصل نماز میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے یا دیگر کلمات کیوں کہتے ہیں؟ اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس سب میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے تو ہم اللہ کی پیروی بھی کریں گے، اور جب ہم اللہ کی پیروی کریں گے اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تو یوں ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہو، یا نماز کے کلمات ایسے رکھے گئے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کی پیروی کے عادی ہوں
اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا پھر بھی نہیں سمجھو گے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھائی تھیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس لیے فرماتے ہیں تاکہ ہم سے قیامت کے دن تمہیں کوئی گلہ نہ رہ جائے کہ ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے کہ اسے سمجھو۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سورہ الفاتر چیپٹر نمبر 35 اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا آپ کو بتا دیں کہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ جس کی تعریف کرتا ہے یا جس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس کے جیسا بنانا چاہتا ہے، اس کے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے احکامات بجا لانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، لہٰذا ہمارا یہ کہنے سے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے یا اللہ بہت رحمان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے یا رحمانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل ہم اللہ کے مزید قریب ہونا چاہتے ہیں اور بدلے میں ہمیں اللہ جنت سے نوازے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ماضی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھی سائنس کے طالب علم ہیں اور میں بھی سائنس کا طالب علم ہوں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا، یہ انسان، یہ سب اتنا مشکل ہے بنانا، اتنا پیچیدہ ہے، یہ سب اللہ نے بنایا اور 1400 سال پہلے بتا دیا کہ میں نے بنایا، تو پھر میں یقین کر بیٹھا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ فصلت چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جلد ہی ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور وہ سب ان کی روحوں میں اتر جائے گا، تب تک ان کو دکھائیں گے جب تک یہ سچائی اور روشنی کا راستہ نہ پالیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور سمجھیں، اللہ کی تعریف کریں اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں کا اس لڑکے پر گہرا اثر پڑ رہا تھا جو اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا، اور وہ ذاکر نائک کی باتوں سے متفق بھی نظر آ رہا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس لڑکے نے دوبارہ سوال دہرایا اور کہا کہ میرا سوال تو وہیں پر ہے، اور اس لڑکے نے کہا کہ میں تو حیران نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دلچسپ بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے ہیں اور صحرا بنا دیا ہے، سمندر بنا دیا ہے، میں تو اس سب پر حیران نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے تو یہ سب کچھ بہت آسان ہے، میں تو کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ ہمیں حیران ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اپنا موازنہ کیجئے ان پہاڑوں کے ساتھ، ان ندیوں کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لہٰذا ہمیں خوشگوار حیرت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ذاکر نائک بنایا، انسان بنایا، تو میں ساتھ ہی کہتا ہوں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا اور مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ باتیں کرنے کے بعد اس لڑکے سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن یہ لوگ حیرت زدہ ہو کر اس لڑکے کی جانب دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس لڑکے نے تیسری مرتبہ اپنا سوال دہرانے کی کوشش کی اور کہا کہ مثال کے طور پر اگر مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس مجھے $100 دیتے ہیں تو کیا مجھے حیران ہونا چاہیے؟ لڑکے کا یہ سوال کرنا تھا کہ اس تقریب کے میزبان نے اس لڑکے سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس میزبان سے کہا کہ 1 منٹ ٹھہریے، مجھے کچھ کہنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ سوال یہ ہے کہ بل گیٹس $100 کیوں دے گا؟ اس سوال پر حال تالیوں سے گونج اٹھا اور وہ لڑکا بھی مسکرانے لگ گیا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بل گیٹس جب آپ کو پیسے دیں تو حیران ہو رہے ہیں، یعنی کہ مجھے بل گیٹس نے پیسے دیے، اتنی بڑی شخصیت نے۔ ارے غور کرو، وہ خدا کتنا عظیم ہے، اللہ نے ہمیں یہ سہولت دی کہ ہم سے پوچھ کر ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں حیران تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے سوال کیا کہ کیا تم اب مطمئن ہو گئے ہو؟ کیونکہ اس لڑکے نے بار بار سوالات کیے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، تو پھر اس لڑکے نے کہا جی ہاں میں مطمئن ہو چکا ہوں اور مجھے آپ کی بات سمجھ آ چکی ہے، اور وہ واقعی میں مطمئن ہو چکا تھا۔ اور اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کو
خود بھی دہرایا۔ تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ یہ علمی باتیں سب تک پہنچ سکے۔ دوستو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اللہ کے کتنے نام یاد ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کو اللہ کے سارے نام زبانی یاد ہوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔